کلپ نمبر 107 انشاءاللہ اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے 23 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی آیات کا انکار کرنا۔ نمبر 2، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا۔ نمبر 3، انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا تو اسی روز شام کو انہیں بھی قتل کر دیا۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودیوں کی مذمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا تھا، جو سخت ترین بے ادبی ہے۔ اس پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اسی توریت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا۔ تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد توریت ہو تو معنی یوں ہوں گے کہ جب یہودیوں کو توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ توریت ہی ان کے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ توریت سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا، ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توریت لاؤ، ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ
کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے ان کو سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے کہ شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار توریت پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ توریت منگوائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر سنگسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔